السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع خان، علماء کرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے کہ ہم بڑھیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جو کہ ہے مقابلہ تقاریر۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس مقابلے کے اندر ہم کسی مشہور شاعر کے کلام کا خوبصورت مصرع عنوان کے طور پر چنتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ مولانا احمد رضا خان کی مشہور کلام کا یہ مصرع ہے: بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے آج کا عنوان۔ آج کے جو ہمارے پاس شرکا ہیں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جریم عابد، آرج الوی، رضا تاشفین۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اچھا بچوں، آپ لوگوں کے پاس 2.5 منٹ کا وقت ہے اپنی تقریر پیش کرنے کے لیے۔ جیسے ہی آپ کو بزر کی آواز سنائی دے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 30 سیکنڈ باقی بچے ہیں۔ اس 30 سیکنڈ میں اپنی بات کو اچھے طریقے سے مکمل کرتے ہیں۔ ہمارے کرام یہاں پر موجود ہیں، یہ آپ کو جج کریں گے کہ کون کتنی اچھی تقریر پیش کر رہا ہے۔ سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا جریم عابد صاحبہ کو۔ بسم اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، جناب والا بی بی آمنہ کے نور، جناب والا بی بی آمنہ کے پھول، عبداللہ کے ماتھے کا نور، خدا تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب والا وہ کہ جن کی آمد پر فرشتے بھی خوشیاں منائیں، کہ وہ جو غریبوں کی مدد فرمائیں، وہ جو یتیموں کی کفالت کریں۔ جناب والا تاریخ گر ڈھونڈے ثانی محمد کو، تاریخ گر ڈھونڈے ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ جناب والا چشم تصور سے دید فرمائیے کہ وہ وقت جب شراب و شباب عرب کی رگ رگ میں رقصاں تھیں، کہ اس وقت جب فاختہ بھی عرب میں پر مارنے سے کتراتی تھی، کہ اس وقت جب خدا تعالیٰ کا فرمان نازل ہوتا ہے کہ اسلام کے بول بالا ہونے کا وقت آ چکا ہے، کہ ظلم کی کڑیاں ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ جناب والا شجر و ہجر، شمس و قمر، بحر و بر پہ احسان کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ خاتم النبیین رحمت للعالمین اول و آخرین کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، کہ جناب والا اولاد آدم پر احسان اور سہارا دینے کا وقت آ چکا ہے۔ جناب والا ہم دیکھتے ہیں، جناب والا ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن مختوم کو جو حصے بہنائی سے آری تھے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھیں بن گئے۔ زید ابن حریثہ جو یتیم و مسکین تھے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پرورش گار بن گئے۔ کیسے ابو ہریرہ جو جنگ سے واپسی پر بھوک کی شدت سے دوچار تھے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سرمایہ رزق بن گئے۔ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سرمایہ رزق بن گئے، کہ جناب والا میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر سے کروں گی: لوٹ جا عہد محمد کی جانب رفتار جہاں، لوٹ جا عہد محمد کی جانب رفتار جہاں، کہ پھر پسماندگی سے ارتقا درکار ہے۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا آرج الوی صاحب کو۔ سنا ہے کہ باران رحمت کی کمی وہاں محسوس ہوتی ہے جہاں زمین خشک سالی کی بنا پر اناج اگلنے کے بجائے ببول اگلنے لگے، کہ جناب والا جہاں انسانی تہذیب و تمدن اور اخلاق و کردار کے سوتے خشک ہو جائیں، کہ صدر عالی وقار جہاں تپتے صحراؤں اور ظلم و ستم کی بادِ سموم سے جھلستے ریگستانوں میں خدائے لم یزل کی وحدانیت کو للکار کر خدا کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جائے، تو پھر ایسے میں رحمت کی بوٹی مشک مچاتے ہوئے، امید نو کی کرن کو چیرتے ہوئے، ایک رہبر انسانیت کو پیمبر بنا کر دنیا میں بھیجتی ہے، کہ جو رحمت للعالمین ہیں، جو سفیر مظلومین ہیں، جو آپ کے ہیں، جو ہمارے ہیں، کہ جن کا نام لینے پر میری زبان مجھ سے یہ کہتی ہے کہ سلام آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی،
سلام فخر موجودات، اے فخر نوے انسانی کہ تیری صورت، تیرا جلوہ، تیرا نقشہ، سلام آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی کہ تیرے آنے سے آئی بہار، گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا اب فضل ربانی کہ صدر عالی وقار۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے اہل عرب بے شمار غفلتوں اور جہالتوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ معمولی لڑائیوں پر قتل و غارت گیری کی وہ بھٹی سلگتی کہ جس میں نہ جانے کتنے عرب اپنی ہی بھائیوں کی تلواروں سے کٹ کر اس بھٹی کا ایندھن بن جاتے۔ کفر و شرک، انسانی اقدار کی پامالی اور غفلتوں میں ڈوبا ہوا وہ معاشرہ کے ٹھہریے کہ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو منظر بدلے، حالات بدلے۔ جو پہلے راہزن تھے وہ راہبر ہو گئے، جو پہلے دشمن تھے وہ دوست ہو گئے۔ معمولی لڑائیوں پر قتل و غارت گیری کا بازار گرم کرنے والے انسانیت کے علمبردار بن گئے کہ جو پہلے انسانی تہذیب کی پاسداری نہیں کرتے تھے وہ انسانی تمدن کے محافظ ہو گئے۔ کہ واللہ میرے نبی کے حکم کی تاثیر دیکھیے کہ جب حکم خداوندی ہوتا ہے کہ شراب کو حرام کر دو تو شہر مدینہ کی گلیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ میرے نبی کے شہر میں شراب کو پانی کی طرح بہا دیا گیا۔ کہ صدر عالی وقار آج تعلیمات نبی ہم سے یہ کہتی ہے کہ اس کو محض لبوں سے کہہ دینے یا سینے میں محفوظ کر لینے سے نہیں بلکہ اس پہ ثابت قدمی سے عمل کر کے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نجوبے جو ہیں وہ ہمارے نبی، بے کسوں کا سہارا، غریبوں کے ملجا، فقیروں کے ماوا ہمارے نبی، بے کسوں کے سہارا ہمارے نبی۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ جی اب میں دعوت دینا چاہوں گا رضا تاشفین صاحبہ کو۔ چشمے تصور سے دیکھیے وہ منظر کہ جب حضرت عبداللہ کا ماتھا نور محمدی سے چمک اٹھتا ہے، حضرت عبداللہ کا ماتھا نور محمدی سے چمک اٹھتا ہے اور یہ دنیا جان جاتی ہے کہ اسی نبی کے والد محترم ہیں کہ جن کی پیشن گوئی پرانے انبیاء کر گئے۔ یہ وہی عبداللہ ہے کہ جن کا بیٹا جب اس دنیا میں آنکھ کھولے گا تو ساری کائنات دمک اٹھے گی، فرشتے مسحور کن نگاہوں سے اس چاند کے ٹکڑے کو تکتے رہ جائیں گے۔ یہ وہی عبداللہ ہے کہ جن کی حفاظت کے لیے آسمان سے گھڑ سوار اتارے جائیں گے، اور یہی نبی آخر الزماں کی آمد کا ذریعہ ہوں گے۔ صدر علی وقار جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، بے کسوں کا سہارا بنا کر بھیجا، انسانیت کے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت میں ڈوبے ہوئے معاشرے کو سیدھی راہ دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کی عورتوں کو زندہ درگور ہونے سے نجات دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی جد و جہد کے لیے بہت سی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کیا۔ قریش مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مقصد سے ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ان کو جادوگر، دیوانہ، معذلہ کہا۔ طائف کے لوگوں نے ان کو لہو لہان کر دیا۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ان کے لیے گانے بجاتے، جب وہ ان کو حرم میں نماز نہ پڑھنے دیتے، لیکن صدر علی وقار میرے اللہ کے حبیب نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا نہ چھوڑی، ان کی مدد کرنا نہ چھوڑی۔ ارے اس کی رحمت کی حد کیا ہوگی بھلا، اس کی رحمت کی حد کیا ہوگی بھلا، جو دوست کی طرح دشمن کو بھی دعا دیتا ہے۔ صدر علی وقار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو دنیاوی بتوں کی قید سے نکال کر ایک اللہ کا ماننے والا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو سچائی، ایمانداری، شفقت اور باہمی محبت سکھائی، غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور ضعیفوں کے حقوق کی حفاظت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کو وسیع کیا۔ میرے نبی تو وہ ہیں جن کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی، اتنے مہربان تھے کہ وہ راتوں میں جا کر اللہ کے حبیب ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، یا ربی امتی یا ربی امتی پکارا کرتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ میرے نبی تو وہ ہیں کہ جن کی قربت نے عثمان کو غنی، عمر کو فاروق اور ابوبکر کو صدیق کہا کہ میری بخشش کو سہارا مل گیا، کہ میری بخشش کو سہارا مل گیا۔ مصطفیٰ مل گئے، دو جہاں کا نظارہ مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق محبت سے مجھے جینے کا سلیقہ دوبارہ مل گیا۔ شکریہ۔ میں آپ لوگوں کو کچھ سیکنڈ دیتا ہوں، آپ لوگ فیصلہ کر لیں۔ تب تک میں بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں جتنے بھی کنٹیسٹنٹس آتے ہیں ان میں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ ان سب کے لیے تحائف ہیں جو ان کے ساتھ جائیں گے پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے، ایزی کلر، نزوہ انٹرنیشنل، مزیدار حلیم، QMS ڈیجیٹل، ABG جینز، ان سب کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہمارے کنٹیسٹنٹس کے ساتھ جائیں گے۔
جی علماء کرام جس ترتیب سے بچے کھڑے وہ اسی ترتیب اسی ترتیب سے ہی ہوگا بس میرا یعنی آج کی نتیجہ ایسے ہی ہو جو گیا پہلے نمبر پہ آئی ہیں وہ ہے رضا تاشفین صاحبہ، دوسرے نمبر پہ عارج علوی اور تیسرے نمبر پہ جاریم عابد. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے. اب ایک وقفے کا ٹائم ہوا ہے، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن پر. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم.